تلاوت قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اے لوگو راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور جب تلاوت کیا کرو تو قرآن پڑھتے پڑھتے تھوڑا رو بھی لیا کرو، تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں گے، رب کی رحمت چھما چھم برسنے لگے گی۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کی، کہا جہاں پانی جلتا ہے، جہاں پانی آتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں پر آنسو بہتے ہیں وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ تو فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے پڑھتے رویا کرو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، فرمایا اگر تمہیں رونا نہ بھی آئے تو کم سے کم رونے کی کوشش ہی کیا کرو، رونے کی کوشش۔ کسی نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا کر پوچھا حضور اگر کوشش کے بعد بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ اگر کوشش کریں رونے کی، اس کے باوجود بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پر رویا کرو۔ تم اتنا سخت دل ہو گئے ہو، اتنا تمہارا دل جو ہے وہ مضبوط ہو گیا، سخت اور پتھر دل ہو گیا کہ تمہیں رب کے خوف سے رونا بھی نہیں آتا۔ فرمایا اگر رونا نہ آئے تو پھر کیا کیا کرو؟ فرمایا کہ تم اپنے مقدر پر رویا کرو۔ اور امام ابو نعیم نے حلیہ کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس آنکھ میں کبھی کوئی بھلائی آ ہی نہیں سکتی جو آنکھ کبھی خدا کے خوف سے روئی نہ ہو۔ خدا کے خوف سے اگر کوئی آنکھ نہیں روئی، فرمایا اس آنکھ میں بھلائی کیسے آ سکتی ہے؟ اور یہ آنکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یا تو دیدار مصطفیٰ کے لیے دی ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آنکھوں سے فرمایا کہ تم نیکیوں کی طرف آگے بڑھو۔ یہ نور ہمیں اللہ نے اس لیے دیا، ہم ان آنکھوں سے کبھی آنسو لے کر تو آئیں، پھر رب کی رحمت دیکھے کیسی چھما چھم برستی ہے۔ تو کہا ذکر سے مراد تلاوت قرآن ہے۔ فرمایا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کا جسم بھی اور روح بھی، ان کے جسم کے اندر بھی اور روح کے اندر بھی فرمایا قرآن کا نور داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا دور سے پتہ چلتا ہے تلاوت قرآن کرنے والے ہیں۔ سیارہ ڈائجسٹ کے اندر ایک واقعہ ذکر ہوا کہ ایک شخص تھا، غریب تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے کے بعد اس کی قبر کھلی، اور قبر کھلی تو کہا کہ اس کے اندر سے نور نکل رہا تھا، اور اس کی قبر کے اندر سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ لوگ حیران ہوئے، کیا معاملہ ہوا؟ اس قبر والے کی کیا ایسی بات تھی، کون سی ایسی نیکی تھی کہ اس کی قبر کے اندر سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے؟ خیر گھر کا پتہ لگایا گیا، گھر میں گئے، اس کی بوڑھی زوجہ تھی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں تھی، اس سے جا کر پوچھا بتاؤ جس بندے کا انتقال ہوا وہ تمہارا کون تھا؟ کہا میرا شوہر تھا۔ کہا ذرا بتاؤ تو صحیح اس کی کون سی نیکی تھی، کیونکہ اس کی قبر کھلی تو ہم نے یہ معاملہ دیکھا ہے، اس کی قبر سے روشنی بھی آ رہی ہے، اس کی قبر کے اندر سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا مجھے میرے شوہر کی کوئی اور نیکی تو یاد نہیں، مگر مجھے اتنا پتہ ہے وہ اللہ کی آخری کتاب قرآن سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اللہ کی آخری کتاب سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، معاملہ یوں ہوتا تھا وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے، فجر کی نماز پڑھتے، جو قرآن پڑھے لوگ ہوتے وہ وہیں نماز پڑھ کے قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ بوجھل قدموں کے ساتھ واپس آتا تھا، دل میں بڑی امنگ ہوتی تھی، بڑی تمنا اور بڑی چاہت ہوتی تھی کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا اور میں بھی تلاوت کرتا۔ گھر آتے اور طاق سے قرآن کو اٹھا کر قرآن کو کھولتے اور ہاتھ پھیرتے، پھر یوں کہتے اے میرے پروردگار، اے خالق کائنات، اے اس کتاب کے رب، اے اس کتاب کو اتارنے والے رب، یہ جو قرآن لکھا ہے میں پڑھا تو نہیں ہوں مگر یا اللہ جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر انگلی نیچے لے آتا، یا اللہ یہ بھی جو لکھا ہے حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے، یا اللہ یہ بھی سچ لکھا ہے۔ کہا میرا شوہر پڑھا ہوا نہیں تھا، بس قرآن اٹھا کر بار بار یوں ہی کہتا رہتا یا اللہ جو بھی لکھا ہے تو نے سچ لکھا ہے۔ کہا اللہ کو اس کی یہ ایک نیکی پسند آ گئی۔ بتاؤ یار، اللہ تبارک و تعالی جس بندے نے قرآن پر صرف انگلی رکھ کر اتنا کہا یا اللہ جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، اس کی قبر سے اگر گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ سکتی ہے، جو قرآن کا قاری ہو، قرآن کا حافظ ہو یا قرآن کو پڑھتا ہو، بتاؤ اس کی قبر سے خوشبو نہیں آئے گی؟